اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو ظاہر کریں، اپنی خوبصورتی اپنی زینت کو ظاہر کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ اب عورت نے اگر حجاب بھی کر لیا ہے، اگر پردہ بھی کر لیا ہے، جو اس کا صحیح معنی بنتا ہے وہ یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ عورت پر حجاب اور پردہ کرنے کے بعد بھی عورت سے عورت ہونا بھی ایک اس کی خوبصورتی ہے۔ ایک خوبصورتی ایسی ہے عورت کی جو اس کی پیدائشی ہے، اور ایک خوبصورتی ایسی ہے جو وہ خود کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بنا سنوار کے بناتی ہے۔ تو ایک جو پیدائشی طور پہ ہے اس کو تو نہیں نہ ختم کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے خود بخود، یعنی اس کا عورت ہونا تو ہوتا ہی ہے نا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور پھر فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو، خمار کہتے ہیں جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے جس سے سر جو ہے وہ ڈھانپا جائے، اس سے خمار بولا جاتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور جیوب بولا جاتا ہے عربی میں جس کو جیب بولتے ہیں، فتحۃ التی يدخل منہ الراس، قمیص کا وہ حصہ جس سے انسان اپنے اندر قمیص پہنتا ہے، جس کو ہم یہ گلا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ جگہ ہے، یعنی یہ جسم کا سامنے کا حصہ۔ تو فرمایا اور اس کے لیے لفظ خمار بولا، گویا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے سروں کو بھی ڈھانپیں، اور سروں کے ساتھ ساتھ اپنے جیوب اور اپنے جسم کو بھی ڈھانپیں۔ اور انشاءاللہ سورۃ احزاب میں آیت آ جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، جلباب جسے پورا کا پورا جسم ڈھانپا جاتا ہے، تو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپنا ضروری ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہ تھا جرنل حکم باہر جانے کے لیے عورت کے لیے۔ یہاں پہ الا ما ظہرہ سے مراد، اگرچہ علماء کی ایک رائے ضرور موجود ہے کہ الا ما ظہرہ سے مراد اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، اور لیکن یہ جتنے بھی علماء ہیں یہاں پہ ایک بات ذہن رکھ لیں، قطعاً کسی عالم کا مقصد یہ نہیں گزرا ہے کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ حرام ہے یا بدعت ہے، نہیں، صرف اختلاف رہا ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے، باقی ہونا لازم ہے۔ اور خاص طور پہ جب فتنے کا دور ہو جاتا ہے اور فتنہ جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، تو فتنے کے دور کے اندر جس سے فتنے پھیر رہے ہوں اس کی بنیاد پہ عورت کے چہرے کا پردہ اور حجاب یا نقاب یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ احزاب میں اس پہ مزید بات ہوگی، اور اس الا ما ظہرہ سے مراد چہرہ اور ہاتھ نہیں ہے، بلکہ الا ما ظہرہ سے مراد پردہ کرنے کے بعد بھی کوئی عورت کی خوبصورتی جو تھوڑی سی نمایاں رہتی ہے وہ مقصد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خمار کے ساتھ بولا ہے اپنے جو ہے وہ جسم کو بھی ڈھانپے، جس سے خمار سے گویا کہ سر بھی ڈھانپنا ہے، چونکہ خمار ہوتا ہی وہ جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے، سر بھی ڈھانپنا ہے اور اپنا جو ہے وہ آگے اپنا سینہ بھی جو ہے وہ ڈھانپنا ہے اور اپنے پورے جسم کو بھی ڈھانپنا ہے۔